یا مر جاؤ. بہت بڑے محدث جو کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں مکہ شریف گیا. مکہ شریف جب میں گیا تو ایک شخص کا جنازہ لایا گیا. میں اس جنازے کے ساتھ ساتھ چلا، اور وہ جنازہ جس کو جنت المالا کہا جاتا ہے اس کے اندر دفن کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہی جگہ قبر کھودی جاتی، کپاٹ بنائے جاتے تھے، اس کے اندر بہت سارے مردوں کو رکھ دیا جاتا تھا، الگ الگ کپاٹ میں رکھ دیا جاتا تھا. تو اس شخص کو جو ہے اس کپاٹ کے اندر رکھ کر کے زمین میں دفن کر دیا گیا. بہت بڑے محدث، ان کا کہنا ہے کہ چند روز کے بعد، یعنی کہ 4 مہینے کے بعد، میں پھر ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، اور میں نے قبرستان کے اندر دیکھا کہ وہ جو جنازہ قبرستان گیا تھا نا، اس کو دفن کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اتفاق سے وہی کپاٹ کھولا گیا جس میں 4 مہینے پہلے اس قبر لاش کو دفن کیا گیا تھا. آپ کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے خوب یاد تھا کہ جس کپاٹ کے اندر اس کو بند کر کے دفن کیا گیا تھا وہ اس کپاٹ کے اندر نظر نہیں آتا، وہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا. اس کی جگہ پر ایک لڑکی کی لاش موجود تھی جس پر مہر لگی تھی کہ یہ انگلینڈ سے آئی ہے. وہ وہاں سے آئی تھی، وہ وہاں پہ رکھی تھی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جس شخص کو 4 مہینے پہلے اس کپاٹ کے اندر بند کر کے دفن کیا گیا تھا، آج وہ اس کپاٹ کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پریشانی کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے مجھے یاد ہے اس کپاٹ کے اندر ایک لڑکے کا نہیں بلکہ ایک لڑکے کا لاشا رکھا ہوا تھا. ایک شخص کے لاشے کو اس میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں ایک لڑکی کا صورت نظر آ رہی ہے. تو جو چند لوگ وہاں پر موجود تھے اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اسی ملک سے آیا ہوں جہاں سے یہ لڑکی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا ہے، اور یہ لڑکی انگلینڈ کی رہنے والی ہے. چند روز پہلے کی بات ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ سبحان اللہ، میت کہاں ہو رہی ہے؟ انگلینڈ میں. بولے پھر کیا ہوا تھا؟ بولے اس کو انگلینڈ میں دفن کیا گیا تھا. مجھے اچھی طرح پتا ہے، تو پھر یہ یہاں کیسے آ گیا ہے؟ دونوں لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو یہاں پر تھا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ آخرکار پتا کیا گیا اور پوچھا جاتا ہے. جب انگلینڈ جانے کے بعد میں تفتیش کی جاتی ہے کہ جس لڑکی کو جس کپاٹ کے اندر بند کیا گیا تھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ جب وہی نمبر نکال کر کے وہ اس کا پنجرا کھولا جاتا ہے، وہ کپاٹ کھولا جاتا ہے جیسا کہ عیسائی لوگ دفن کرتے ہیں. اس طرح سے جب وہ کھولا جاتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان دفن کیا گیا تھا، جب کھولا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کپاٹ کے اندر وہ شخص نظر آ رہا ہے جو جنت المالا کے اندر موجود تھا. یہاں والی لڑکی وہاں چلی جاتی ہے، وہاں والا لڑکا یہاں آ جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ چند روز پہلے اس لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اس کو بڑی مشکل کے ساتھ میں اس کو مسلمان کے قبرستان دفن کیا گیا تھا. آخرکار اس شخص کا گھر تلاش کیا جاتا ہے جس کو جنت المالا کے اندر دفن کیا گیا تھا. وہ انگلینڈ میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ گھر پتہ کر کے اس کی عورت کے پاس پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے عورت یہ بتا دے کہ تیرا آدمی کیا عمل کرتا تھا، کون سا کام وہ کیا کرتا تھا. وہ کہتی ہے بات کیا ہے؟ کہتے ہیں 4 مہینے پہلے کی بات ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہوا تھا. اس کو مکہ میں جنت المالا کے اندر دفن کیا گیا تھا، لیکن اس کی قبر میں اس کی لاش نہیں ہے، بلکہ اس کی لاش عیسائیوں کے میدان پہ جا کر کے پائی گئی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تیرا شخص کیا عمل کرتا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے میرا شخص نمازی بھی تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک برائی تھی. آج ذرا کلیجے کو ہاتھ رکھ کے سوچنا مسلمانوں، ہم نہ جانے اپنی زبان سے کیا کہہ دیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایک برائی تھی. جانب کا موسم آتا، جب نہانے کی ضرورت آتی تو وہ نہانے کے لیے جاتا اور ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر کے یہ کہتا تھا مصطفیٰ کا قانون مجھے پسند ہے، مگر ایک قانون مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ جانے کے دنوں میں نہانے کی ضرورت پڑتی ہے. عیسائیوں کا قانون یہ بہتر ہے کہ اگر جانے ہو تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ قانون مجھے پسند نہیں ہے مصطفیٰ کا، باقی تمام قانون مجھے پسند ہے. یہ بات وہ اپنی زبان سے کہتا تھا، یعنی کہ اس نے ایک قانون مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے عیسائی قانون کی اس نے تعریف کیا تھا. حضرات محترم، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو جنت المالا میں دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کو
ہمیں سوچنا چاہیے، دوسروں کی تعریف کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے ہمارے آقا نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، طریقوں کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، قانونوں کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، لیکن جو قانون مصطفیٰ بنا ہے اس سے بہتر کوئی دنیا میں نہ قانون آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ قانون بنانے والا ہے محبوب خدا ہے جو صرف اپنا نہیں بلکہ غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت مولا بھی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ مسلمانوں تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ مطلب کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے پردے کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور ان کے سر کا دوپٹہ سلگ جاتا ہے، سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ دن کے وقت میں سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، ایک دھوپ کا سایہ بھی، دھوپ کی جھلک بھی سیدہ فاطمہ کے بالوں پر نہیں پڑ سکی تھی۔ وہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر علی ہیں۔ آپ آ کر کے کہتے ہیں اے فاطمہ تم جس چادر کو اوڑھی ہو نا، جس چادر پر تم نے اپنا بدن چھپایا ہوا ہے، اس چادر پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، تب وہ 16 پیبند کپڑے کے لگے ہیں اور ایک پیبند چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ کہتی ہیں علی پھر کیا بات ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ وہ تمہارا چمڑے والا پیبند جو ہے وہ کھل گیا ہے، آپ ایک کام کر لیں اس کو سی لیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر گھر کے اندر اتنا کپڑا موجود نہیں ہے جو میں اس پیبند کو سل سکوں، گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ دیکھو تمہارے ابو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، فاطمہ تم وہاں چلی جاؤ ان سے ایک چادر لے کر کے آ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، ایک چادر مانگتے ہو مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہا نہیں فاطمہ چلی جاؤ۔ علی نے جب زور دیا حضرت فاطمہ چلی جاتی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ محبوب خدا کے پاس جا رہی ہے۔ کس کے پاس جا رہی ہے؟ جس کو اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے پاس جا رہی ہے۔ لیکن جب گھر میں جاتی ہے اللہ کے نبی نہیں ملتے ہیں، آپ واپس آ جاتی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہو فاطمہ چادر لے کے آ گئی ہو؟ کہا نہیں میرے سردار چادر لے کر نہیں آئی ہوں۔ تو پھر وجہ کیا ہوئی؟ کہتی ہیں میں گئی تھی مگر اللہ کے محبوب نہیں ملے ہیں، میرے ابو نہیں ملے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بعد میں چلی جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ اب چلی جاؤ، اللہ کے نبی آ گئے ہیں اب چلی جاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ کہتی ہے علی مجھے شرم آ رہی ہے، علی مجھے حیا آ رہی ہے، میں نہیں جانا چاہتی ہوں، علی تم چلے جاؤ۔ اب حضرت علی جاتے ہیں تو زانوں کا ادب ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا، سلام کا جواب دیا اور کہا پوچھا علی کہو کیسے آنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری بیٹی پر ایک چادر ہے، 16 پیبند کپڑے کے لگے ہیں، ایک پیبند چمڑے کا لگا ہے، یا رسول اللہ ایک چادر آپ دے دیتے تو میں جا کر کے فاطمہ کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اگر میں چادر اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دوں گا تو ان بچوں کو میں کیا دوں گا جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں علی اس وقت میں میرے گھر میں ایک اتنا کپڑا بھی موجود نہیں ہے جو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے سکوں۔ علی جاؤ ایک کام کرو، وہ سامنے دیکھیے گا اونٹ کی کھال رکھی ہوئی ہے، یہی کھال جا کر کے میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا اور اس سے کہنا فاطمہ اگر مناسب ہو تو اس کو لے لو ورنہ اس کو یہیں پر چھوڑ دو۔ حضرت علی ایک ہاتھ سے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دروازے پر کھڑی ہے، میرے شوہر آ رہے ہوں گے، میرے لیے چادر لا رہے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتی ہے ہاتھ میں اونٹ کی کھال ہے۔ اس کے بعد میں پوچھا جاتا ہے علی لے کے آئے ہو کا؟ کہا فاطمہ گیا تھا مگر اللہ کے رسول نے کہتے کہ کوئی کپڑا نہیں ہے مگر ایک اونٹ کی کھال جو تمہیں دی گئی ہے اور کہا ہے اگر مناسب سمجھے تو اس کو لے لینا ورنہ چھوڑ دینا۔ فاطمہ لے لیتی ہے، اپنے سر پر رکھ لیتی ہے اور اپنا بدن چھپانے کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو مسلمانوں یہ کس کی بیٹی ہے؟ محبوب خدا کی بیٹی ہے، اونٹ کی کھال پہن کر کے خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ اس کے بعد نبی آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی آ کر کے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ وہی اونٹ کی کھال پہن کر کے خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ جب پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تم اس سے راضی ہو؟ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول میرا رب جس سے راضی ہے فاطمہ اس سے راضی ہے۔ جب اتنا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں پروردگار عالم اگر تو میری بیٹی فاطمہ سے راضی ہے اور فاطمہ تجھ سے راضی ہے میں اسی کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں مگر میری گناہگار امت کو جہنم سے بچا لینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور سنیں، ایک شخص بڑا غریب تھا، عمر ہو گئی تھی،
عمر ہو گئی تھی, بوڑھا ہو گیا تھا, گھر میں بچی جوان تھی. وہ شخص جو ہے نا, کئی دن تو اس کے گھر میں فاقے لگے ہوئے تھے. اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر جاؤ چلے جاؤ, کہیں مزدوری کرنے چلے جاؤ, شاید تمہیں مزدوری مل جائے گی, میرے بچوں کا پیٹ بن جائے گا. کئی دن ہو گئی ہے جس سے میں نے اپنے بچوں کو کچھ کھلایا نہیں ہے, خالی پانی رکھتی ہوں, گرم کر کے دکھاتی ہوں. یہ بچی بن رہا ہے, بچی صبر کر لیتی ہے. کل بھی ایسے ہی سنایا تھا, پرسوں بھی ایسے ہی سنایا تھا. اس کی بیوی کیا کرتی ہے, پڑوس میں جا کر کے کسی کے برتن مانجتی ہے, مانجنے کے بعد میں 2 چپاتی اس کو مل جاتی ہے, ان کو لے کر کے آتی ہے. ایک چپاتی اپنے شوہر کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ, بازار میں چلے جاؤ, شاید کوئی تمہیں لے جائے گا, کام پر چلے جانا, اور جب تمہیں بھوک لگے گی تو یہ چپاتی کھا لینا, اور اس کے بعد ایک چپاتی کے 3 ٹکڑے کر لوں گی. ایک ٹکڑا میری بیٹی کھائے گی, ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کھائے گی, ایک ٹکڑا میں کھا لوں گی, چلے جاؤ. اب یہ بیچارہ چلا جاتا ہے, صبح سے شام ہو جاتی ہے, مگر کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے, یار برا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ واپس شام کو آتا ہے, شرمندہ ہو کر کے آ رہا ہے. بیوی نے کہا میرے شوہر کچھ لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں, صبح سے شام ہو گئی, کام نہیں ملا ہے. بیوی نے کہا فکر نہ کیجیے گا, میں آج پھر جاتی ہوں. پھر کسی کے برتن دھو کر کے 1-2 چپاتی کما کے لاتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو دیتی ہے, جاؤ اسے لے کر کے چلے جاؤ. پھر جاتا ہے, شام تک کھڑا رہتا ہے, کام نہیں ملتا ہے. 3 دن یہی ہو جاتے ہیں. رات کے وقت میں باپ بھی رو رہا ہے, ماں بھی رو رہی ہے, اور بیٹی بھی رو رہی ہے. بیٹی کیا کرتی ہے, آئینے کے سامنے جاتی ہے, اور جانے کے بعد اپنا چہرہ دیکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد میں نقاب پہن لیتی ہے, اچھے سے تیار ہو جاتی ہے, اور صبح کو نقاب پہن کر کے جانے لگتی ہے. باپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ابو میں کسی کام سے جا رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹی چلی جانا, وقت پر گھر واپس آ جانا. اب بیٹی چلی جاتی ہے, اور جانے کے بعد صبح سے شام ہو جاتی ہے. جب شام ہو جاتی ہے تو بیٹی واپس آ رہی ہے, اور جب واپس آئی تو گھرام سے کر کے بستر پہ آ کے گر جاتی ہے. یہاں باپ کا کلیجہ بھر گیا ہے. کہا بیٹی کیا ہو گیا ہے, تم تو کہہ رہی تھی میں کسی دعوت میں جا رہی ہوں, آخر یہ بتا بیٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ باپ نے بیٹی کو سنبھالا, ماں نے بیٹی کو سنبھالا. اب بیٹی کہہ رہی ہے ابا میں نے دیکھا ہے, راتوں میں تم کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا, ماں کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. پھر میں نے ایک دن کیا ہوا, میں نے رات اپنا شیشے میں چہرہ دیکھا, میرے دل میں خیال آیا میرا چہرہ اچھا ہے, میرا حسن اچھا ہے, میں چاہتی ہوں ایسے بازار میں جہاں پر کہ کوئی میری عزت سے کھیلے گا, اور کھیلنے کے بعد میں مجھے پیسہ دے گا, جس پیسے کو لا کر کے میں اپنے باپ کو دوں گی, اپنی ماں کو دوں گی, اور میری بھوکی بہن ہے اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا. تو پھر کہا وہ بیٹی کیا ہوا؟ کہتی ہے میں سمر کے بازار چلی جاتی ہوں, میں اس بازار میں چلی گئی جہاں پر عیاش لوگ تھے. کہتی ہے میں باہر کھڑی ہو گئی, مگر مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا, پھر بھی ابا مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے. باپ کہتا بیٹی پھر کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ پھر یہ ہوا, میں نے پورا برقع اتار دیا ہے, مگر کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ میں لوگوں سے کہہ رہی تھی اے لوگوں میرا چہرہ دیکھو, اے لوگوں میری صورت کو دیکھو, اے لوگوں میں تیار ہوں تمہاری خدمت کے لیے, مگر ابا مجھے صبح سے شام ہو گئی کسی نے دیکھا نہیں ہے. جب اتنا کہا باپ مصلی اٹھاتا ہے, مصلی بچھا کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, سر سجدے میں رکھتا ہے, رب کی بارگاہ میں روتا ہے, سلام پھیر کر کے کہتا ہے بیٹی تجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے. کہا ابا مجھے کسی نے نہیں دیکھا. اب سنو وہ باپ کیا کہہ رہا ہے, وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹی میرا رب محافظ ہے, میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کی بیٹی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے, تو بیٹی کوئی تجھے نظر اٹھا کے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ, بے شک میں نے آج تک کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھا, تو بیٹی تجھے کوئی کیسے دیکھ لیتا, تیرے چہرے پر کوئی نظر کیسے ڈال دیتا؟ جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ہماری بچوں کی حفاظت کرتا ہے. تبھی تو میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان کی, اپنی نظروں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنتی بنا دوں. حضرات محترم, بڑی غربتیں آتی ہیں, بڑی پریشانیاں آتی ہیں, مگر کسی بھی وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک بات اور ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. جب تم اپنی نظروں کے محافظ بن جاؤ گے, اپنی شرمگاہ کے محافظ بن جاؤ گے, اور اپنی زبان کے محافظ بن جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا, آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا.